الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه پچھلے ہفتے ایک بات چل رہی تھی اور وہ حلال پاکیزہ کمائی اور دل کا بڑا ہونا، یعنی بخل کا نہ ہونا، فیاضی کا دل کے اندر پیدا ہونا، اپنی ضرورتوں کو دبا کر دوسروں کی حاجات، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ بہت بڑی صفات ہے۔ اس سلسلے میں بات چلی تھی۔ بات ریواڑی کے علاقے کی تھی، جو کہ ہمارے اکابرین کا بھی علاقہ ہے، اور خاص کر حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامن برکاتہم اور بہت سے بزرگان دین وہاں گزرے ہیں۔ یہ روایت کی ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا زیادہ تر حصہ بیان ہو چکا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی مفلس ہو گیا، گھر والوں نے کہا کہ اب پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں، جائیں کہیں شہر میں، یہاں تو نوکری ملتی نہیں ہے، گاؤں کا علاقہ ہے، کہیں دہلی وغیرہ چلے جائیں، وہاں جا کر نوکری تلاش کریں۔ اس کی بات سمجھ میں آئی، کر لیں ہاں یہ کرنا چاہیے۔ بہت ہی کم رقم رہ گئی تھی، لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ تھی ریواڑی کے علاقے میں، تکیہ تھا، وہاں پہ قبرستان میں ایک آرام کی جگہ ہوتی ہے جس کو تکیہ کہتے ہیں، مسافر وہاں بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ رکے، وہ مسافر صاحب وہاں رکے، کھانا نہیں کھایا جلدی میں، ظاہر پیسے کم تھے، عذر کیا کہ میں نہیں کھا سکتا۔ جو خاتون بار بار تھی وہاں پہ، بھٹیارن رہتی تھی، روٹیاں پکاتی تھی اور سالن وغیرہ، جو مسافر آتے تھے، اور دیگر اور بھی ضروریات پوری ہوتی تھی وہاں پہ۔ جائز ناجائز سے قطع نظر وہاں مسافروں کی تمام خواہشات کا خیال رکھا جاتا تھا۔ وہ عورت بار بار آتی
اور آ کر پوچھتی کہ آپ کھانا نہیں کھا رہے. تو پھر بالآخر وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ میرے پاس پیسے کم ہیں اور مجھے میرا سفر طویل ہے اور وہاں جا کر میں نوکری کروں گا. اس کے دل میں ایک بات آئی. وہ گئی اپنے کمرے میں اور واپس اس نے 10 روپے کا نوٹ، اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، وہ لا کر اس کو دیا اور کہا کہ یہ میری طرف سے رکھ لیں، اور یہ پیسے بالکل حلال کے ہیں. میں نے سوت کاٹ کر، چرخہ سے وہ سوت بناتے تھے پہلے، عورتیں بناتی تھیں عام طور پہ چرخہ کاٹ کر، تو یہ اس حلال کمائی کے پیسے میں نے اپنے کفن دفن کے لیے جمع کیے تھے. لیکن آپ کو چونکہ ابھی ضرورت ہے تو میں نے اپنی اس رقم کو آپ کو دے دیا، مطلب ہدیہ کر دیا. آپ لے جائیے، اپنا کام چلائیے. تب وہ لے کر گئے اور جب وقت گزر گیا وہاں ایک اچھی نوکری مل گئی. پھر واپسی میں بہت سارے مال کی ہنڈی بنائی انہوں نے، کہ یہاں جا کر لے لیں گے اپنے گاؤں میں جا کر. غیر گھوڑے، بیل، اونٹ وغیرہ اس زمانے کے مال ہوتے تھے، بہت ساری ریوڑ. ان کے پاس بہت زیادہ مال جمع ہو گیا. گھر والوں نے بلایا کسی کے ذریعے کہ بھئی اب سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور گھر میں ضرورت بھی ہے، شادی وغیرہ کا معاملہ بھی ہے، تو آ جائیں آپ. واپسی میں اسی تکیے پر رکے. تکیہ وہاں کی اصطلاح میں اسی سرائے کو کہتے تھے جہاں لوگ آ کر رکتے تھے، قبرستان کے کنارے بنا ہوتا ہے، وہاں پر آ کے رکے اور آ کر کھانا وغیرہ کھایا. اس کے بعد پوچھا کہ وہ ایک خاتون تھی، اس طرح کی تھی، تو وہ نظر نہیں آ رہی. کہ وہ تو وہاں کے دکان والے نے بتایا کہ وہ بہت بیمار ہے اور بس اب آخری سانسیں گن رہی ہے. تو یہ اس کے دل میں آیا کہ بھئی وہ تو میری محسنہ ہے، ایسی مدد کی ہے ایسی ضرورت کے وقت میں، تو چلتے ہیں اس کی عیادت کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا حال ہے. تو گھر زیادہ دور نہیں تھا، قریبی محلے میں تھا. وہاں جا کر دیکھا تو واقعی رشتہ دار وغیرہ سب جمع ہیں اور وہ نزع کی کیفیت میں. کچھ بات چیت نہیں ہوئی، بس کہ میں دعا کرتا رہا اور اس کے بعد اسی دوران میرے بیٹھے بیٹھے انتقال ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ اب اس کی تدفین وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر واپس جانا چاہیے. میں رک گیا، اپنے پیسے سے میں نے اس کو تدفین وغیرہ کے اخراجات سب پورے کیے، اور اس کے بعد دفن کرنے کے بعد میں واپس سرائے میں آیا. رات ہو چکی تھی، سوچا کہ اب کل صبح سفر کروں گا. تو رات کو سونے سے پہلے میں نے اپنی جیب کو ٹٹولا. جیسے آدمی کے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے دیکھتا ہے اپنی جیب کی طرف. تو وہ جو ہنڈی اس نے بنائی تھی، وہ جو چیک سمجھ لیں یا جو بھی ہے، وہاں کے مال کو یہاں منتقل کرنا تھا اس ہنڈی کے ذریعے. تو اس نے بہت تلاش کی تو ہنڈی ملی نہیں، کہیں گم ہو گئی تھی، حالانکہ اس نے بہت سنبھال کے رکھا تھا. تو بہت پریشان ہوا کہ یہ تو اتنے دن کی میری کمائی سب ضائع ہو گئی، اب میں کیا کروں، واپس جاؤں، راستے میں کہیں گرا ہے کیا ہے. بہت سوچ بچار کے بعد اس کو یاد آیا کہ اچھا قبر میں مٹی ڈالتے ہوئے یا اتارتے ہوئے وہاں وہ گر گئی ہوگی وہ ہنڈی. میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اس طرح کے کئی واقعات سننے میں آتے ہیں.
کہ جب بھی وہ کوئی آدمی قبر میں مٹی ڈال رہا ہوتا ہے یا تدفین کر رہا ہوتا ہے تو اس کی کوئی ضروری چیز گر جاتی ہے. اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, کچھ دکھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو. اور یہ ایسے واقعات کئی سننے میں آئے, کتابوں میں بھی لکھے ہیں. نور الصدور فی شرح القبور, علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس میں قبرستان کے بارے میں اور مرنے کے بعد جو واقعات پیش آئے ہیں وہ سب جمع کیے. بہت زبردست کتاب ہے نور الصدور فی شرح القبور, علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. اس میں بھی یہ واقعات اس طرح کے آتے ہیں کہ فلاں آدمی کا وہ ایک ضروری کاغذ گر گیا, فلاں کی کچھ رقم گر گئی, فلاں کا بٹوا گر گیا, دوبارہ گیا, پھر اس نے اس کو کھدائی کی اور وہاں سے پھر وہاں اس نے یہ دیکھا, اس نے یہ ایک بھائی کا بھی واقعہ لکھا ہے اس میں کہ وہ جب گیا اس کا ایک بٹوا گر گیا تھا. جب وہ وہاں جب اس نے کھدائی کی دیکھا آگ ہی آگ بھری ہوئی ہے. بہن کو ابھی دفن کر کے گیا تھا اور وہاں پہ آگ بھری ہوئی ہے. وہ تو اپنا بٹوا وغیرہ بھول گیا, اس کو جلدی سے دفن کر کے ویسے ہی گھر آیا اور گھر آ کر اپنی امی سے پوچھنے لگا, اماں جان یہ کیا کرتی تھی, یہ کیا ہوا؟ کہ ابھی تو میں دفن کر کے آیا ہوں اور یہ ابھی جب میں گیا ہوں اپنا بٹوا دیکھنے کے لیے تو وہاں آگ میں گھری ہوئی تھی. تو اماں کہنے لگی ہاں مجھے معلوم ہے, 2 وجوہات ہوں گی. ایک تو یہ نماز ٹال کر پڑھتی تھی. دیکھیے نماز ٹال کر, یہ نہیں کہ نہیں پڑھتی تھی, وقت ٹال دیتی تھی. کبھی تو ایک دم آخر وقت میں پڑھتی تھی, کبھی وقت ہی نکل جاتا تھا. اور دوسرا یہ غلط کام یہ کرتی تھی, میں سے منع بھی کرتی تھی کہ دوسروں کے دروازے پر کھڑکی کے پاس جا کر, یہ ہم اردو میں کہتے ہیں ہندوستان میں کنسوئیاں لینا. کنسوئیاں یعنی کان لگا کر اندر کی بات سننا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. بعض دفعہ آدمی گھر بند کر کے اپنے راز کی بات بھی کرتا ہے, اور بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا لوگوں پر, لیکن وہ عادت تھی اس کی, یہ خراب عادت تھی. اس طرح کئی واقعات سننے میں آتے ہیں. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایسے واقعات کئی سننے میں کیوں آتے ہیں, لوگ اپنی چیز سنبھال کر کیوں نہیں رکھتے, اور اسی وقت خیال کیوں نہیں آ جاتا, بعد میں پھر قبر کھولنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. تو سبب یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے واقعات دکھانا چاہتے ہیں نا لوگوں کو. پاکستان کی ایک گلوکارہ تھی جو کہتی تھی کہ میں وضو کر کے گانا گاتی ہوں, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا, قبر اس کی آگ سے بھری ہوئی تھی. وضو کر کے تو نماز پڑھتے ہیں نا بھائی. کہتی تھی میں گانا گاتی ہوں, گانے سے پہلے اس کو میں عبادت سمجھتی ہوں. گانے کو عبادت سمجھنا, اور جس چیز کو گانے بجانے کو مٹانے کے لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف لائے اس کو عبادت سمجھنا. ایک تو یہ نا گناہ سمجھنا, گناہ سمجھ کے نہ کرنا, پہلی بات تو یہ. دوسرے یہ کہ چلو گناہ کر رہے ہیں تو اس کو گناہ سمجھنا, اور تیسرا یہ کہ اس کو عبادت نہ سمجھنا, اور چوتھا یہ کہ عبادت سمجھنا. دیکھیے 4 باتیں آگے. تو وہ کہتی تھی, یہ میں نے خود پڑھا ہے. تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. گاؤں میں جب لوگوں نے کسی وجہ سے قبر کھولی تو آگ سے بھری ہوئی تھی اور دھماکے ہو رہے تھے, اور عجیب حال تھا اس کا. تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو یہاں بھی ریواڑی والے واقعے میں بھی یہی ہوا. وہ بیچارہ بہت ظاہر پریشان ہو گیا, بالکل بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا. کہنے لگے بس اب تو مجھے تو کسی حالت میں بھی, حالانکہ رات کا وقت ہے, وہ دوبارہ قبر میں جانا, قبرستان جانا, اس قبر کو کھولنا یہ ہمت کی بات ہے, لیکن اس نے جس محنت سے, جس طویل دورانیے میں یہ پیسے جمع کیے تھے, اس سے برداشت نہیں ہوا کہ کچھ بھی ہو جائے, چاہے میں خوف سے مر جاؤں. ڈر تو لگ رہا تھا اسے,
لیکن گیا اور دل ذرا کڑا کر کے اس قبر کو کھولا تو دیکھا تو وہاں تو منظر ہی الگ ہے. وہاں تو وہ ہے ہی نہیں, اس عورت کی لاش نہیں, کیونکہ وہ ابھی تازہ قبر تھی. ابھی چند 1-1.5 گھنٹے ہوئے ہوں گے زیادہ زیادہ. ابھی تو جا کر صرف ہم چارپائی پہ میں بیٹھا ہوں اور تھوڑی دیر ہم نے آرام کیا. اس کے بعد جب سونے کا وقت آیا تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ ہنڈی غائب تھی. تو یہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا, گھنٹوں کی بات تھی. تو ابھی یہ لاش کہاں چلی گئی؟ اچھا, یہ واقعہ تسلسل ہے پچھلے بیان کا نا, اس لیے وہیں سے شروع کیا اور خلاصہ بھی ہو گیا تاکہ جو لوگ نہیں تھے تو ان کو پتہ چل جائے. تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے. یہ واقعات اور کہانیاں سنانے کی مجلس نہیں ہے نا بھائی, اصلاحی باتیں سنانے کی مجلس ہے. لیکن درمیان درمیان ہمیں بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جس واقعے میں عبرت ہوتی ہے تو اس کو سنا دیتے ہیں. تو وہ اندر اتر گیا, قبر کے اندر اتر گیا. ادھر اس کو ایک نئی دنیا نظر آئی جس سے ہم عالم برزخ کہتے ہیں نا. ہمارے علماء حق اس کے قائل ہیں کہ اندر ایک اور دنیا ہے. ایک وہ ہے جو ہمیں باہر سے نظر آتی ہے, اور ایک اندر کی دنیا ہے جس میں سے عذاب بھی ہوتا ہے اور ثواب بھی ہوتا ہے. اس کی جنت ہے یا جہنم ہے. یا تو وہ, اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر کو جو ہے مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو. یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. جب اتنے سے باکس ہوتا ہے, اتنی سی جگہ ہوتی ہے, وہ جہنم کا گڑھا اور جنت کا باغ کیسے ہوگا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے, اور سمجھنا ضروری بھی نہیں ہے. انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو خود پتہ چل جائے گا. مثال سے ہمارے بزرگان دین سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی ہے, وہ خواب دیکھ رہا ہے, خواب میں وہ پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہا ہے, امریکہ سے بھی ہو کر آ گیا, ہندوستان چلا گیا, اور کہاں کہاں سے ہو کر آ گیا. برابر میں آدمی بیٹھا ہے, وہ وہیں کا وہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کا عالم دوسرا ہے, وہ خواب کے عالم میں ہے. اسی طرح وہ برزخ کے عالم میں ہے, اس کا زندہ ادراک نہیں کر سکتے. اس بعض دفعہ اس کو خواب میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ لگ گئی یا میرے پیچھے سانپ دوڑ رہے ہیں, تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جیسی آنکھ کھلتی ہے خوف سے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس کے. تو بعض دفعہ اس کا اثر ظاہر بھی ہو جاتا ہے, اس کا اثر بعض دفعہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ظاہر کر دیتے ہیں, ہر کو ظاہر نہیں کرتے, کبھی کبھی ظاہر کرتے ہیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ ایک بزرگ گئے, قبرستان سے گزر رہے تھے قریبی, تو ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک آواز نکلی, گدھے کی آواز نکلی. وہ حیران ہو گئے کہ یہ قبر کے اندر یہ کون گدھا ہے, یہ کیسی آواز آ رہی ہے, گدھے کی جیسے ڈھیچو ڈھیچو آواز آتی ہے اس طرح کی آواز آئی. اور اس کے بعد قبر پھر دھنس گئی, برابر ہو گئی. وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ آواز کیسی بنا؟ یہ آواز روز عصر کے بعد آتی ہے. اس کا ایک واقعہ ہے جو کہ ان کی والدہ سے سن لیں, والدہ سے ملایا. وہ تحقیق کرنا چاہتے تھے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے, اس قبر سے گدھے کی آواز کیوں آئی. بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں نا, وہ بیچارے نادان ہیں کہ بس جو مر گیا تو ختم ہو گیا, وہیں اٹھے گا, وہ قیامت میں ہوگا, جنت ہوگا. نہیں, قبر کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے جسے برزخی زندگی کہتے ہیں. اگر اچھا آدمی ہے تو وہیں سے اس کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ کہتے ہیں بھائی سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے, آرام کرتا ہے. بعض بزرگوں سے کہتے ہیں, بعض مردوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو مشغلہ پسند ہے وہ کریں. بعض لوگ ذکر چن لیتے ہیں, جن کو تلاوت کا ذوق تھا وہ تلاوت اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو مان جاتے ہیں. یہ الگ واقعات ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا. تو بعض لوگ نماز چن لیتے ہیں, بعض ذکر چن لیتے ہیں.
اور جو بیچارے ویسے ہی ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے ہم نے اگر بغیر توبہ کے ہمیں موت آ گئی تو گناہ کی حالت میں جو لوگ چلے گئے تو وہ تو عذاب سہتے وہاں ان کو فرصت ہی نہیں ہوتی، وہ کیا کریں گے؟ وہ وقت ایسا نہیں ہے کہ کچھ اور کام کیا جائے. دنیا میں جو لوگ کرتے تھے، جو دنیا میں نماز کی پابندی کرتے تھے، وہ جو قبر میں فرشتے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ فرشتے جب اٹھاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں بھائی یہ مجھے نماز پڑھنی ہے، عصر کا وقت کم ہو رہا ہے، عصر کا وقت تنگ ہو رہا ہے. کیونکہ پتہ نا دنیا میں بھی عصر کا وقت تنگ ہوتا تھا تو اسے فکر ہو جاتی تھی، تو اس کا ذہن ایسا بنا ہوا ہوتا ہے. تو جو نمازی ہوگا وہ یہ کہے گا نا فرشتوں سے کہ بھئی مجھے ابھی سوال جواب تم بعد میں کر لینا، میرے عصر کا وقت اوپر دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، عصر کا وقت ایسا اس پر کھول دیتے ہیں، وہ منکشف کر دیتے ہیں عالم برزخ میں، کہ جیسے روشنی کم ہو گئی ہے، مغرب ہونے والی ہے. تو کہتا ہے کہ یہ مجھے ابھی تھوڑا ٹھہر جاؤ، جواب دے دوں گا میں، لیکن مجھے ذرا اثر پڑنے دو. تو پھر فرشتے کہتے ہیں ارے اثر وغیرہ تو اب چھٹی ہو گئی تمہاری، ہاں جو فکر کرنی تھی کر لی، ماشاءاللہ لگتا ہے کہ تم جواب صحیح دے دو گے. پھر وہ ایک معمول کا سوال جواب ہوتا ہے، وہ کر دیتا ہے، وہ جواب بھی دے دیتا ہے. وہ ظاہر ہے وہ ایسا دیندار آدمی ہوتا ہے جس کو عصر کی نماز کی فکر ہے، تو وہ تو سوال جواب صحیح کر دیتا ہے. تو یہ ایک الگ دنیا ہے، الگ زندگی ہے. تو اس کی ماں سے ملا، وہ صاحب ان کی ماں سے ملے، محقق عالم تھے. انہوں نے کہا مجھے تحقیق کرنی ہے کہ قبر کے اندر سے گدھے کی آواز کیسے آئی. تو انہوں نے کہا اس کی ایک روایت ہے، ایک واقعہ ہے جو ہم جانتے ہیں. اس قبر والے کی ماں کو جانتے ہیں، نوجوان تھا. قبر والے کی ماں سے آپ کو ملاتے ہیں. وہاں گئے تو پوچھا بھائی یہ عجیب واقعہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا، کہ ہاں وہ میرا بیٹا ہے، اور وہ ہر وقت روزانہ یہ آواز آتی ہے عصر کے بعد. میں وجہ آپ کو معلوم ہے کہ لے؟ ہاں وجہ معلوم ہے. وہ رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اور گپ شپ کر کے اور اپنے اوقات کو تباہ کر کے، نہ نماز روزے کی فکر، نہ تلاوت کی فکر. میں بہت سمجھاتی تھی بیٹا دیکھو زندگی چند روزہ ہے، گزر جائے گی. مجھے بہت ڈانٹتا تھا اور کبھی یہ کہتا تھا کیا گدھے کی طرح چیختی ہے، کیا گدھے کی طرح چیختی رہتی ہے. بہنوں نے کہا ان کو کب کبھی تاری ہو گئی. بس 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 یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. ماں سے بدتمیزی کرنا، جن کو اف تک نہیں کہنا ہے، وہاں یہ کہنا کہ گدھے کی طرح چیختی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے جو نوجوان یا جوان یا جس عمر میں بھی ہیں، اگر والدین کے نافرمان ہیں تو انہیں فوری توبہ کرنی چاہیے، ان کے پیر پکڑ کر معافی مانگنی چاہیے. والدین کا دل نرم ہوتا ہے، وہ جلدی معاف کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن معافی مانگنی چاہیے. اور اگر نادانی میں، جہالت میں زندگی گزر گئی اور معافی نہیں مانگی تو پھر بھی ایک راستہ ہے، انہیں خوب ایصال ثواب کریں، انہیں خوب ثواب پہنچائیں. مالی اعتبار سے زیادہ اہم ہے. ہمارے احناف کے نزدیک بدنی عبادت کا ثواب بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن اور دیگر ائمہ کے نزدیک، بعضوں کے نزدیک تو بالکل نہیں پہنچتا. مالی عبادت پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک پہنچ جاتا ہے. بدنی بھی، اور اس میں تو اختلاف ہے، لیکن مالی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سارے ائمہ اور سارے بڑے اس پر متفق ہیں کہ کوئی اگر مال خرچ کر کے اس کا ثواب کسی کو دے تو وہ بالکل پہنچ جاتا ہے. اور مال خرچ کرنا بہت مشکل ہے بھائی. کہہ رہے جان لے لو بھائی، مجھ سے جان لے لو، مگر مال کی بات مت کرو. جان لے کے کیا کرے گا بھائی؟ اب کی جان لے کے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کوئی ضرورت مند ہے، آپ سے مال کا طالب ہے، تو مال سے ہی فائدہ ہوگا نا اس کو. آپ کی جان لے کر کیوں اپنے آپ کو مزید گناہ گار کرے گا وہ؟ کہ نہیں جان لے لو، بس میری جان آپ پر فدا ہے، لیکن مال اس پہ پھر سوچنا پڑے گا.
جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں ان سے مال خرچ نہیں ہوتا. ادھر مال نکلتا ہے ادھر جان نکلتی ہے نا. ایک طرف سے مال نکلتا ہے اور ایک طرف سے جان نکلتی ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نکلتی ہیں. اور جو لوگ سخی ہوتے ہیں، سخی لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں. دنیا میں چیز ہماری ہے ہی نہیں، اللہ نے دی ہوئی ہے. چلو اس کو بس اچھے کاموں میں خوب خرچ کرنا چاہیے. یہ واقعہ اسی کی نظیر ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. دل میں بہت دنوں سے یہ واقعہ موجود تھا کہ کسی دن اس پر بات ہو. واقعہ طویل تھا اس لیے ایک مجلس میں ہوئی، اس کی تکمیل ہی نہیں ہوئی. وہ ایک زندگی ہے. جب اس نے جا کر اندر دیکھا اس آدمی نے، اب تو وہ تاجر بن چکا تھا، سیٹ بن چکا تھا وہ. اس نے جب دیکھا اندر تو ایک دنیا نظر آئی اور دیکھا کہ ادھر تو وہ میت نہیں ہے، وہ لاش جس کو ابھی ہم دفن کر کے گئے تھے وہ ہے نہیں، کہاں گئی. تو ذرا اور آگے بڑھا، ٹھٹکتے ہوئے. نئی جگہ میں آدمی ذرا آرام آرام سے ایک دم فوراً نہیں اپنے گھر کی طرف داخل ہو جاتا نا. نئی جگہ تھی، سیڑھی اترا، پھر دیکھا ایک صحن جیسا ہے، پھر ادھر دیکھا ایک باغ ہے. ارے یہ کہاں آ گیا میں. پھر باغ میں دیکھا کہ ایک تخت ہے اور تخت پر ایک عورت بیٹھی ہے، بنی سنوری ایک عورت بیٹھی ہے. اور وہ ابھی جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اس کو ڈر لگا کہ میں واپس چلا جاؤں، پتہ نہیں میں کسی اور کے گھر میں داخل ہو گیا ہوں، کیا ہو گیا. ایک دم سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ میں تو قبر میں اترا ہوں، لیکن یہ کہاں آ گیا میں. اندر کوئی ایسا راستہ ہے کیا ہے. تو اتنے میں وہ اس کی خادمہ آئی قریب. اس عورت نے اس خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ. وہ خادمہ بلانے آئی کہ ہماری مالکن ہیں، وہ بیٹھی ہیں، وہ آپ کو بلا رہی ہیں. تو وہ ڈرنے لگا کہ پتہ نہیں کیا کہے گی. تو انہوں نے نہیں، ڈریے نہیں، وہ آپ کا خیال کریں گی اور آپ کو کچھ برا بھلا نہیں کہیں گی، وہ آپ کو رضا کے ساتھ بلا رہی ہیں، آپ چلیے. تو یہ گئے. تو ایک دم جب قریب گئے تو دیکھ کے پہچان کے وہ کہ ارے تم تو وہی ہو. بلکہ اس نے خود کہا کہ مجھے پہچانتے ہو، میں وہ ہوں جس کو کچھ دن پہلے تم یہاں سے گزرے تھے تو پیسے دیے تھے میں نے اور تم اس طرح آئے تھے. پہچان گیا. پھر وہ کہنے لگا ہاں اچھا تم ہو. اس طرح کی دو چار باتیں ہوئی. تو کہنے لگے یہ باغ کس کا ہے، یہ کیسے تم. بس اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضرورت پوری کرنے کی وجہ سے مجھ پر رحم فرمایا اور کہا تم نے ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کی ہے، لہذا میں تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں. اور وہ جو پیسے حلال کے تم نے اس کو دیے تھے اس کی وجہ سے وہ جتنا آگے بڑھ گیا دنیاوی اعتبار سے، اس کا سبب چونکہ تم بنی ہو، لہذا تم کو میں معاف کرتا ہوں. تمہارے لیے یہ نعمتیں ہیں، یہ میں باغ ہے میرا، اور وہ دیکھو جو محل نظر آ رہا وہ محل بھی میرا، وہ محل بھی میرا، اور وہ دیکھو نہریں ہیں. اس طرح باتیں ہوتی رہیں تھوڑی دیر. تو وہ کہنے لگا اس محل میں جا کر میں دیکھ لوں، یہ جنت کا محل ہے. کہ ہاں جنت کا ہے، لیکن اس محل میں چلا جاؤں. تو وہ کہنے لگی کہ میری نصیحت ہے کہ مت جاؤ. ابھی جو تم یہاں اترے ہو، آئے ہو، تو تمہارے اوپر زمین پر کئی 100 سال گزر چکے ہوں گے. اب جب مزید جاؤ گے تو پتہ نہیں پھر ہزاروں سال گزر جائیں گے. تو چند گھڑیاں تھیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ چند گھڑیاں تھیں جو وہاں وہ گزارا ہے اس نے. ایک گھڑی بعضوں نے لکھا کہ 20 منٹ کی ہوتی ہے، بعضوں نے کہا 25 منٹ کی ہوتی ہے. گھڑی ایک پیمانہ ہے. یہ ایک گھڑی تو ہم ایک لمحے کو بھی کہتے ہیں، لیکن گھڑی ایک پیمانہ ہے وقت کو ناپنے کا. جیسے اس گھڑی سے بھی ہم ناپتے ہیں نا وقت، تو اس لیے گھڑی کہتے ہیں چند گھڑیاں. تو بعضوں نے لکھا یہ 20 منٹ کا یا 25 منٹ کا ہوتا ہے. چلو 1 گھنٹہ ٹھہرا ہوگا وہ یا آدھا گھنٹہ ٹھہرا ہوگا. چند گھڑیاں ٹھہرنے پر وہ جب باہر آیا تو باہر دیکھا کہ عمارت ہی عمارت ہے، سڑکیں ہیں اور جناب دنیا بدلی ہوئی ہے. اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس کی سوچ ویسی، اس کے کپڑے ویسے، وہ خود ویسا ہی. آ کر باہر پوچھتا ہے کہ بھئی یہاں قبرستان تھا، یہاں تکیہ تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ یہاں ایک سرائے تھی. سارے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں حیرت سے کہ کہاں کی بات کر رہا ہے، کب کی بات کر رہا ہے یہ. کہ نہیں یہاں تو کوئی سرائے نہیں تھی.
کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں تو ابھی یہیں قبرستان، یہاں تو قبرستان بھی نہیں، آپ کہاں سے آئے بھائی؟ سارے لوگ حیرت، یہ ہم نے تو کبھی قبرستان نہیں دیکھا، ہم تو بچپن سے یہیں پیدا ہوئے، یہاں تو اسی طرح شہر ہم نے دیکھا ہے. ہاں پہلے کچھ مکانات نہیں تھے، اب مکانات بن گئے. پہلے چھوٹے مکانات تھے، اب بڑی بڑی بلڈنگ بن گئی، عمارت بن گئی. تو کر لیں گے نہیں، میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں قبرستان میں آیا تھا، اپنا واقعہ بیان کیا. تو کہنے لگے اچھا. تو میں دیکھتا ہوں، میں اپنے دادا سے پوچھتا ہوں. تو دادا کے پاس گئے، دادا نے کہا نہیں ہمارے وقت میں بھی کوئی قبرستان نہیں تھا. پھر لیکن البتہ میرے دادا کہتے تھے کہ یہاں کسی وقت میں قبرستان تھا. دادا کے دادا 3 4 5 پشتیں گزر گئیں، اور وہ بالکل ٹھیک بات تھی کہ وہ 300 سال گزرے تھے اس کو. میں نے سوچا اصحاب کہف سے مشابہت بھی ہو گئی ہے نا. ہاں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں اپنا واقعہ بتانے، میں گیا اور اس طرح گیا تو اندر دیکھا وہ محل ہے، اور میں تو بس تھوڑا سا میں نے صرف دیکھا ہے، اور ابھی محل تک بھی نہیں گیا تھا، واپس آ گیا. تو یہاں تو بہت زمانہ ہی بدلا ہوا ہے. کہنے لگے بھائی یہ کوئی دوسری زندگی کی بات ہے، عالم برزخ کی بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آیا. کوئی بڑا عالم ہونا. تم ایسا کرو دہلی چلے جاؤ، وہاں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تشریف رکھتے ہیں، اس زمانے کی بات ہے. وہ تم کو راستہ بتائیں گے. کوئی بات کیا میری ہنڈی بھی گم ہو گئی؟ کہ ہنڈی کیا، تمہارے بچے وغیرہ بھی، ان کی اولادیں بھی مر چکی ہوں گی. یہ ٹائم اینڈ اسپیس کا ایک الگ مسئلہ ہے، وقت اور کا رک جانا، اور یہ سائنس بھی تسلیم کرتی ہے اس کو. حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لے گئے تھے نا، تو معراج پہ گئے اوپر، اور جناب کیا کہاں کہاں آسمانوں پہ رکے، اور کہاں بیت المقدس گئے، نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آگے آگے کہاں کہاں سیر کی، جنت دوزخ سب چیز. اور واپس آئے تو بستر گرم تھا. بعض روایت میں ایک ہی رات کے کچھ حصے میں، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی آپ کو رات کے کچھ حصے میں، پوری رات نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو کہ ہمیں بظاہر سمجھ میں نہیں آتا. بظاہر دیکھیے یہ سمجھ میں نہیں آتا نا، یہاں نل سے پانی آ رہا ہے، نل سے پانی آ رہا ہے، جب ہم کھولتے ہیں نل سے پانی آتا ہے. اس کے پیچھے جو ایک نظام ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا، ایک جاہل آدمی ہے، وہ بھی اس نے دیکھا یہاں پہ بھائی یہ تو بڑی اچھا، یہ تو ہمارے گاؤں میں تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے پانی لانا پڑتا ہے، یہ کتنے کا ملتا ہے بھائی یہ جو پانی اس سے آتا ہے؟ کہنے لگے یہ تو مل جاتا ہے 80 روپے 100 روپے 150 روپے جیسے تم لینا چاہو. اچھا اس سے پانی آتا ہے؟ کہنے لگے ہاں اس کو یوں کرو پانی آتا ہے. میں اس کو لے جاؤں گا اور لے جا کے دیوار میں فٹ کر دوں گا، جیسے یہاں فٹ ہے نا، دیوار میں فٹ ہے نا. ہاں ہمارے وضو خانہ ہے، اس میں دیوار میں فٹ ہے، میں وہاں جا کے فٹ کر دوں گا، یوں کروں گا. اب لے کر گیا اپنے گاؤں، گاؤں میں لے جا کے گھر والوں سے کہا اب ہمارے مصیبت کے دن ختم ہو گئے، اب تمہارے وہ گھڑے سے اور مٹکے سے پانی لانے والے دن چلے گئے، ہمارے دن پھر گئے. اب دیکھا میرے شہر میں جانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو کیا بات کروں، کیا ابھی دیکھو نا، میں تمہیں دکھاتا ہوں. دیوار میں سوراخ کر کے اس کو صحیح سے جگہ بنائی، بالکل فٹ کیا. اس کے بعد دیکھو ابھی پانی آئے گا. تو کوئی پانی نہیں، پانی کیا، ہوا بھی نہیں. یہاں کہیں کہیں نلکوں میں پانی نہیں آتا تو کم از کم ہوا تو آ جاتی ہے نا، شو شو کی آواز آ جاتی ہے، ہوا آ جاتی ہے. کہ وہاں تو پانی بھی نہیں، ہوا بھی نہیں. ارے یہ کیا، میں تو وہاں خود دیکھ کر آیا ہوں، وہ جب یوں کرتے تھے تو پانی آ جاتا تھا. اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ بعض صورتیں ظاہر کی ہوتی ہیں تو ہم اس دیہاتی کی طرح ہیں، بدعقل ہیں. اس کے پیچھے ایک نظام ہوتا ہے. اب وہ دانہ ڈال دیتا ہے کسان، اب اس کو کون اندر سے زمین کی سخت سطحوں کو پھاڑتا ہے؟ کون سی ذات ہے جو ان دانوں کو پتلی پتلی نرم و نازک کوپلوں کی شکل میں باہر لاتا ہے؟ پھر اس میں دانے ہوتے ہیں، اس میں بالیاں ہوتی ہیں، اس میں شاخیں ہوتی ہیں. پھر اس سے وہ کاٹتا ہے تو اس سے اناج پیدا ہوتا ہے، اناج بنتا ہے، اس کا الگ الگ کرتا ہے، چھلکے الگ ہو جاتے ہیں، دانے الگ ہو جاتے ہیں. یہ ایک نظام ہے. ہمارے پاس تو پکی پکائی روٹی آ جاتی ہے.
تو حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہے بارش برسانا اور دیگر نظام کو دیکھنا، اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے ہر کام پہ مقرر ہیں. حتیٰ کہ فرمایا کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو آگے پیچھے سر کے پاس اور پیر کے پاس ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں. ورنہ جنات اور ایسی خبیث مخلوقات ہیں کہ آدمی کو وہ تکہ بوٹی کر دے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو حفاظت پہ بھی مقرر ہے، بارش پہ بھی مقرر ہے، رزق پہ بھی مقرر ہے، جو کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو یہ وہاں چلے گئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے. وہاں انہوں نے واقعہ بتایا تو بہت دلچسپی سے انہوں نے سنا اور کہا کہ بھائی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو تمہاری ہنڈی وغیرہ کا رونا چھوڑ دو اور تمہاری اولادیں بھی نہیں رہی ہوں گی اور اب کوئی پہچانے گا بھی نہیں. تم ایسا کرو. پھر حضرت نے اپنے پاس سے اسے کچھ رقم دی اور اتنی رقم دی جس سے کہ وہ بیت اللہ شریف جا سکے، خانہ کعبہ. تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر حج کرو اور مدینہ منورہ جاؤ، حاضری دو. اس کے بعد تم اپنی زندگی کے دن وہیں گزار دو جس طرح بھی گزارو. اس نے ایسے ہی کیا. مکہ مکرمہ گیا، مدینہ منورہ گیا، اس کے بعد اپنی زندگی کے آخری ایام اس نے وہیں گزارے حضرت کے مشورے پر. تو اس سے ہمیں سبق ملا کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا کتنا بڑا کام ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جب کوئی مجھ سے پیسے مانگتا ہے تو میں اس کو اس کی طلب سے زیادہ دے دیتا ہوں. مجھے بہت حیرت ہوئی. ہم تو طلب کے بقدر بھی نہیں دیتے اور بہانے کرتے ہیں. دل میں آتا ہے کہ نہیں تیری یہ ضرورت رہ جائے گی، تیری یہ ضرورت پوری نہیں ہوگی. اچھی عادت ہے. اور ایک ہماری عزیزہ خاتون بھی ہے، ان کا بھی یہی حال ہے. ان کے بارے میں انہوں نے خود بتایا. بہت اچھی عادت ہے. اللہ تعالیٰ اچھی عادت ہے، جس سے بھی سنے بس اس کو لے لینا چاہیے. جس طرح فرمایا کہ معافی مانگنے کا انتظار نہیں کرے. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ معافی مانگے گا مجھ سے کیونکہ غلطی کی ہے، اس کو احساس بھی ہو رہا ہے. اب معافی مانگے گا تو میں معاف کر دوں گا. تو یہ نہیں، اصل یہ ہے کہ معافی مانگنے سے پہلے اس کو معاف کر دے. یہ تو ہے ہی ہے کہ جب معافی مانگے گا تو معاف کر دے، یہ ہے. لیکن یہ دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ یہ ہے کہ ابھی معافی مانگ کر وہ شرمندہ ہی نہیں ہوا، اس کو شرمندہ ہونے سے بچا کر خود سے کہہ دے کہ بھائی تم سے غلطی ہوئی ہے نا، تم کو احساس ہے کہ ہاں میں تمہیں کو معاف کرتا ہوں. بس اس نے معافی مانگی نہیں، اس کو شرمندہ ہونے سے ہی بچا لیا. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. طلب تھوڑی سی. اور اب حاتم طائی کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ لوگ جو بھی مانگنے آتے تھے تو طلب سے زیادہ دے دیتے تھے. ان کے بیٹے صحابی ہیں عدی ابن حاتم. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بس ایک دم قریبی کا زمانہ ہے حاتم طائی کا. سخاوت بہت مشہور ہے. ایک آدمی آیا، وہ کہ مجھے دیگ چاہیے، ہمارے ہاں شادی ہے تو ولیمہ ہے تو دیگ چاہیے. تو فرمایا کب چاہیے؟ بس جب بھی ہو جائے آپ ضرورت سہولت سے. اچھا ایسا کرو شام کو آ جاؤ. دعوت کب رکھیے گا؟ رات کے کھانے کی ہے. اچھا ٹھیک ہے، شام کو آ جانا. کتنی دیگیں چاہیے؟ 4 دیگیں چاہیے مثال کے طور پہ. چلا گیا کہہ کر، واپس جب آیا لینے کے لیے دیگ تو بالکل کھانا تیار، بریانی بھری ہوئی دیگ. وہ تو خالی دیگ مانگی تھی نا. ہر آدمی کے گھر میں دیگیں تو نہیں ہوتی، دیگچیاں ہوتی ہیں، چھوٹی پتیلیاں ہوتی ہیں جس میں وہ گھر کے کھانے بناتے ہیں. اس کو دعوت کے لیے پتا تھا کہ یہ آدمی سخی ہے، اس کے ہاں تو دیگیں چلتی رہتی ہیں. دیگیں بھر کے جناب، ایک میں میٹھا بھی ہے اور ایک میں بریانی بھی ہے، ایک میں متنجن بھی ہے، ہر قسم کے کھانے رکھ کر. اور اس کے بعد سے پوچھ لیا تھا کتنے لوگوں کے، ہر چیز پہلے تفصیلات لے لی. اس کو جب دیا تو یہ حیران ہو گیا کہ نہیں ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم ضرورت مند نہیں ہیں، ہم حاجت مند نہیں ہیں،
ہمیں تو صرف خالی دیگ چاہیے تھے، وہ تو ہمارے انتظامات پہلے سے موجود ہیں. فرمایا نہیں، یہ ہماری طرف سے ہے. تمہارے جس عزیز کی بھی شادی ہو رہی ہے وہ ہمارا عزیز ہے، وہ ہماری طرف سے یہ دعوت ہے. خالی دیگ دینا یہ حاتم کی توہین ہے. خالی دیگ کوئی لے جائے ہمارے گھر سے، یہ حاتم تائی کی توہین ہے. وہ لوگ اس وقت عیسائی مذہب پر تھے، جو اس وقت کا صحیح مذہب تھا وہ اس پر تھے وہ لوگ. تو فرمایا کہ اتنی زیادہ سخاوت تھی کہ لوگوں میں ضرب المثل ہے کہ حاتم تائی ہے یہ. تم اپنی حیثیت سے مانگ رہے ہو، اور ہماری ایک بات ہے، شان ہے، ہم اپنے شان کے حساب سے دیتے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بھی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جو ہے وہ اپنی حیثیت سے مانگتا ہے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں. دوبارہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی حاتم تائی کیا شہد لینے گیا، شہد کی بوتل لے چاہیے علاج کے لیے یا کچھ کام کے لیے، شہد کی بوتل چاہیے. تو ایک مشک، جو مشک ہوتا ہے جسے پانی بھرتے ہیں، بڑا سا ہوتا ہے، جسے پتہ ہے 20 بوتلیں آ جائیں. یہ احتیاطاً کہہ رہا ہوں 20، ورنہ 100 بھی آ سکتی ہے. اتنے بڑے بڑے مشک ہوتے ہیں جس سے پانی لاتے ہیں، بھیجتی لوگ آتے ہیں اور پانی بھرتے ہیں گھر میں. تو وہ بوتل لینے گیا تھا اور اس کو ایک مشک جو ہے شہد دے دیا. تو وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ ہم نے تو بوتل مانگی تھی. فرمایا تو نے اپنی حیثیت سے مانگی تھی، ہم نے اپنی صلاحیت، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، شان، اس کے مطابق دیا. تو یہ واقعات سے سننے کے نہیں ہیں، یہ کرنے کے ہیں. ہم ارد گرد اپنے رشتہ داروں کا بھی جائزہ لینا چاہیے. اس کے مانگنے سے پہلے ہم سفید پوش لوگوں کو جانچیں، دیکھیں. گھر والوں کو کبھی کہیں کہ فلاں کے گھر جاؤ، دیکھو کس طرح گزارا ہے، کیا ہے. تو بہت دل سے دعا نکلتی ہے اس لوگوں کی، جو کہ سفید پوشی سے رہتے ہیں، اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اور پھر کسی کی مدد آ جاتی ہے، ہدیہ کہہ کر، تحفہ کہہ کر اس کے پاس کچھ رقم بھیج دو، کوئی چیزیں بھیج دو. اور کوئی موقع ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے متعلق آیا کہ وہ غریبوں کی اور بغداد میں کوفہ میں اتنی مدد کرتے تھے کہ جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو پتہ چلا کہ اتنے 100 گھر وہ حضرت کی مدد کی وجہ سے چلتے تھے. اور عید کے دن سب کے گھر کپڑے پہنچا دیتے تھے. عید سے ایک دن پہلے کپڑے پہنچا دیتے تھے. یہ نہیں کہ لائن لگا کر نمائش ہو رہی ہے کہ ہاں سیٹھ صاحب کے یہاں کپڑا تقسیم ہو رہا ہے. نمائش سے، نام و نمود سے یہ لوگ بچتے تھے نا. فقیہ بھی تھے اور اللہ والے بھی تھے یہ لوگ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ، سب کے سب فقہا بھی ہیں اور درویش بھی ہیں. یہ سب صرف فقہا نہیں ہیں، یہ فقہا بھی ہیں اور درویش بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں. ہر ایک کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. تو ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، کبھی کبھی گھر والوں کو بھیج کر یا خود ان سے مل کر، ان کے دوستوں سے مل کر جائزہ لینا چاہیے. اور اپنی ضرورت کو بچا کر، اپنی ضرورت کو جو لوگ بچا کر دیتے ہیں نا، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جن کے پاس ضرورت سے زائد ہے. وہ دے دو بھائی، کیا کرو گے یہاں جمع کر کے؟ گن گن کر رکھنے سے کیا فائدہ؟ صحابہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یہ تو ایسے ہیں کہ بس اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں. مہمان لائے اور کہا بھئی کچھ ہے، مہمان ہے میرے ساتھ. نہیں، کچھ ہے، بچوں کے لیے کچھ رکھا ہے، تو ہمارے لیے بھی نہیں ہے. اچھا ایسا کرنا، پھر جب ہم مہمان کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں تو
چراغ درست کرنے کے بہانے تم چراغ بجھا دینا. تاکہ ہم ویسے ہی منہ چلاتے رہیں، پتہ نہیں چلے وہ سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں ساتھ. بچوں کو سلا دو بہلا کر. تو اللہ تعالیٰ کو اتنی یہ ادا پسند آئی مہمان نوازی کی. عبد الماجد دیوبندی ایک شاعر ہیں ہندوستان کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر کوئی مہمان نہیں ہے، 2 دن سے میرے گھر کوئی مہمان نہیں. 2 دن ہو گئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے خطرہ لاحق ہے کہ میرے رزق کی برکت نہ اٹھ جائے. دوسروں کو کھلانے سے برکت ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی. دوسروں کو نوازنے سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ اس کا رحم بھی محدود، اس کی آمدنی بھی محدود، اس کی بچت محدود، ہر چیز محدود ہے، رقم بھی محدود، اس پر بھی یہ فیاضی دکھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز لامحدود ہے. پھر وہ جب خوش ہوتا ہے نا تو بندوں کو ایسا نوازتا ہے کہ بندے بھی یاد کرتے ہیں. لہذا دل بڑا رکھنا چاہیے، کبھی تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. مانگنے سے پہلے دے دو اور مانگ سے زیادہ دے دو، طلب سے زیادہ دے دو. طلب سے زیادہ دینے سے اس کو اچانک خوشی پہنچتی ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی مسلمان کو اچانک خوش کر دے اس کو اللہ تعالیٰ یہ انعامات، اس کے لیے انعامات کا وعدہ ہے. اچانک خوشی دے دینا کسی کو. اس لیے فرمایا کہ کوئی دوست ہے، ویسے تو مہمان اگر کہیں جائے تو بتا کر جائے کہ میں فلاں وقت آ رہا ہوں، ہے نا. لیکن کوئی ایک ایسا دوست ہے جو بے تکلف ہے اور میرے اچانک جانے سے اسے بہت خوشی ہوگی، تو اس دوست کے بعد وہ اچانک چلا جائے، دیکھ کر اچھل جائے گا. ارے تم آ گئے، ایک دم سینے سے لگائے گا اور خوش ہوگا. اس کو جو اچانک خوشی پہنچائی نا اس کا حدیث پاک کی روح سے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ جو طلب سے زیادہ دے دے گا تو اس کو طلب سے کم ملنے کی امید تھی نا اس کو. کیونکہ عموماً لوگوں کا مزاج یہ کہ ہم اگر 1000 مانگیں گے تو بولے کہ ارے میرے پاس تو بھائی 500 ہے، سر 500 میں اپنے لیے رکھتا ہوں، 500 تم کو دے دو. بہت بڑا سخی اگر ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی 500 میں اپنے لیے رکھتا ہوں، 500 تم کو دے دیتا ہوں. اس کو تو کم ملنے کی امید تھی. لیکن جب اس نے 1000 کی رقم ہم سے قرض مانگی یا ویسے ہی ضرورت کا اظہار کیا اور ہم نے اس کو 1500 دے دیے تو اس کو اچانک خوشی ملی نا. تو اچانک خوشی دینے پر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. یہ بندوں کو اچانک خوش کر دیتا ہے. واہ، اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ بہت سے بندوں کے ساتھ آخرت میں یہی ہوگا. ارے وہ مایوس ہو جائے گا، ارے اب تو میں جہنم میں چلا گیا. اپنے گناہوں کو دیکھے گا، اپنی نیکیاں نہیں دیکھے گا، ادھر ادھر دیکھے گا اور سارے حقوق والے دیکھے گا. اچانک اللہ تعالیٰ فرما دیں گے جاؤ بس جنت میں جاؤ، تمہارا یہ عمل میں نے قبول کر لیا، تمہارا یہ عمل میں نے قبول کر لیا. بہرحال ہمیں اس میں نڈر نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ نہ ہو، کسی اور کے ساتھ ہو. ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ ہوگا، ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. اپنی فائل درست رکھنی ہے، اپنے معاملات درست رکھنے ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح پکڑ ہو جائے ہماری، کس کا حق ادا نہیں کیا ہم نے اور وہ آ جائے ہم سے حق مانگنے کے لیے. کس کو گالی دے دی، کس کو تھپڑ مار دیا، کس کا دل دکھا دیا اور سب آ جائیں لائن لگا کے. ارے ہم نیکیاں تو لے کر اتنا آئے تھے، اتنی نیکیاں لے کر آئے تھے، نمازیں بھی لائے تھے اور روزے بھی لائے تھے اور ذکر اذکار اور تلاوت لائے تھے، اور یہاں تو حقوق والے آ رہے ہیں سب وہ نیکیاں لیتے چلے جا رہے ہیں. پریشان ہو جائے گا. پھر تو اس سے بچنا چاہیے. ان احادیث کو زیادہ یاد رکھنا چاہیے. اپنے لیے ان احادیث کو سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعات، یہ جو کرم کے رحم کے معاملات ہیں یہ دوسروں کے ساتھ ہو. ہم تو ایسے گناہگار، ایسے خبیث اعمال کرنے والے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو. ڈرنا چاہیے، ہر آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے. اور یہ اگر احادیث کہیں سنیں رحم و کرم کا، اللہ تعالیٰ کی بخشش کا، عنایت کا، تو یہ دوسروں پر محمول کر دینا چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ ہوگا. یہ ہمارے ساتھ میں اس قابل نہیں ہوں، شاید نہ ہو، میرے ساتھ ہو بھی سکتا ہے
لیکن کیا گارنٹی ہے اس کی؟ ضمانت نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہوگا. یہ واقعات جو احادیث میں ہیں کہ فلاں کے ساتھ ایک عمل کو قبول کر لیا اور یوں کر دیا. ابھی دیکھیے اس خاتون کا ایک ہی عمل، یہ تو خراب عورت تھی نا، لیکن صرف 10 روپے اس مسافر کو اس نے دیے ہیں، اور کس محنت سے اس نے سود کاٹ کر وہ رقم جمع کی تھی، اور جس کو کہ اس نے اس کو ضرورت مند سمجھتے ہوئے اس کو ہدیہ دے دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیسا نوازا کہ جنت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے. بہت سے واقعات اس طرح کے سخاوت پہ اللہ تعالیٰ چونکہ سخی ہے نا، دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ لیتے نہیں ہیں. ہم تو لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں نا، ہم بندے ہیں نا، ہمارے دونوں کام ہیں. ہم کسی سے لیتے ہیں پھر کسی کو دیتے ہیں، تجارت سے لیتے ہیں نفع پھر دوسروں کو دیتے ہیں نا، تنخواہ لیتے ہیں سیٹ سے پھر دوسروں کو ہم دیتے ہیں ضرورت مند کو. اللہ تعالیٰ تو کسی سے لیتے نہیں ہیں، دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو دینے کا مزاج بڑا پسند ہے. تو جو لوگ خوب دیتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ واہ یہ تو بھائی خرچ کرنے والا ہے، یہ تو تخلقوا باخلاق اللہ کا مظہر بنا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنا لو. اللہ تعالیٰ کے اخلاق کیا ہے؟ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیتے نہیں ہیں. اور یہ بھی جو زکوٰۃ وغیرہ تو اللہ تھوڑی لیتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو دو. قرض حسنہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہا ہے کہ تاکہ اس کا بدلہ دے تم کو. اللہ کو کوئی قرض دے سکتا ہے کیا؟ اللہ تو خود دیتے. اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ یہ ایک عنوان ہے، قرض حسنہ کا ایک عنوان ہے کہ بھائی اپنے بندوں کو دے دو، تو اپنے بھائیوں میں تقسیم کرو، جو دیکھو ضرورت مند اس کو دے دو. رشتہ داروں سے شروع کرو، اس کے بعد اپنے دوستوں میں جاؤ، پھر ادھر ادھر جاؤ، عام مومنین مومنات کو تلاش کرو، اس کو دو. دل بڑا رکھنا چاہیے. جو باذل ہوتے ہیں نا، خوب خرچ کرنے والے، تو اللہ سے بہت راضی ہوتے ہیں، بہت راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فیاض آدمی سے بہت خوش ہوتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے کنجوس آدمی سے بالکل مناسبت نہیں ہے. جب کوئی کنجوس آدمی آتا ہے نا، مجھے دل میں ایسی تنگی محسوس ہوتی ہے کہ میں اس سے بات بھی نہ کروں، تو پتہ چل جاتا ہے یہ کنجوس ہے. یہ تو کنجوسوں سے مناسبت نہیں ہوتی. اور ہمارا بھی مزاج یہی ہے، ایک کنجوسوں سے مناسبت نہیں ہوتی. میں دل بالکل عجیب سا تنگ ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کے، کھٹک پیدا ہو جاتی ہے. کنجوسی بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے. اور اس سے بعض دفعہ آدمی بہت بڑے بڑے گناہوں میں، بڑے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کنجوسی کی وجہ سے. بزرگوں نے اس کے واقعات لکھے ہیں اور اس کے اسباب بیان کیے، کون کون سے گناہ میں آدمی کنجوسی کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے. لہٰذا کنجوسی کو پاس بھی نہیں آنے دینا چاہیے. خوب فیاضی دکھائیں، خوب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ دنیا سے ہمیں کچھ لے کے نہیں جانا. بھائی کتنے سیٹ لوگ جاتے ہیں دنیا سے، اپنا کاروبار، تجارت، اپنا بنگلہ، اپنی کار لے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں لے جاتے. خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ جائیں گے. تو کیوں نہ یہاں سے آخرت کمائیں، یہاں سے ہم اپنی کرنسی ٹرانسفر کریں وہاں پہ نا. جو یہاں خرچ کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں، تو یہ وہاں پہنچ جاتا ہے. اس سے موت سے انسیت بھی پیدا ہوتی ہے. جو لوگ خرچ کرتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، تو موت ان کے لیے لذیذ بنا دی جاتی ہے. ان کو وہاں جانا اچھا لگتا ہے. کسی نے پوچھا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی پوچھا تھا، اور کسی اور بزرگ سے بھی پوچھا تھا. فرمایا کہ جواب میں فرمایا کہ اپنا مال خوب بھیجو اللہ کے راستے میں، خوب وہاں بھیجو، آخرت میں بھیجو. کیونکہ آدمی کا دل اس کے مال کے ساتھ اٹکا ہوتا ہے. دل جہاں مال وہیں، مال وہاں دل وہیں. یہاں مال ہے نا، دل یہیں اٹکا ہوا ہے. اگر یہی مال وہاں چلا جائے گا تو دل وہاں اٹک جائے گا کہ میں نے مال تو وہاں بھیج دیا، اب دیکھیں بھائی وہاں کیا کیا مل رہا ہے. بالکل ملے گا انشاءاللہ تعالی. آدمی کا دل وہیں ہوتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے. مال یہاں ہے تو دل یہیں اٹکا ہو رہے گا، چھوڑ کے جانے کا دل نہیں چاہتا. حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، وہ ایک دکان سے گزرے، حضرت عطار کی دکان تھی، اور وہ عطر فروش بھی تھے، اور دواؤں کی بھی بڑی بڑی بوتلیں تھیں، خوبصورت بوتلیں، اور عطر کی بوتلیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی کہ عطر کی بوتلیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں. بڑے بڑے جار بھی ہوتے ہیں، بڑی بڑی بوتلیں بھی ہوتی ہیں، اس میں خوشبویات، پرفیومز وغیرہ اس میں ہوتے ہیں. تو وہ ایک اللہ والے وہاں سے گزرے،
برآمدے پہ آ کر شوکیس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور چاروں طرف دیواروں میں جو بوتلیں لگی ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بہت غور سے دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا، حضرت عطار نے جو اس کے مالک تھے، اس وقت ان کی زندگی نہیں تبدیل ہوئی تھی. انہوں نے کہا کیا دیکھتا ہے بھائی یہاں پہ، کیا گھور کے دیکھتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری روح ان بوتلوں سے کیسے نکلے گی، تیری روح ان بوتلوں سے کیسے نکلے گی. کبھی اس حسین بوتل میں پھنس جائے گی، کبھی اس حسین بوتل میں پھنس جائے گی، کبھی اس نقش و نگار والی بوتل میں پھنس جائے گی. تیری روح تو نکل نہیں سکتی، بہت تکلیف ہوگی روح کے نکلنے میں. تو چل جا، تیری جیسی نکلے گی میری بھی نکل جائے گی. تو انہوں نے کہا، اس درویش نے کہا پتہ ہے میری کیسے نکلے گی؟ تو کہا کیسے؟ کہا دیکھ. وہی لیٹ گئے، چادر اوڑھ لی اور تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا. کچھ تھا ہی نہیں کہ روح نکلنے سے مانے کون سی چیز ہے، کون سی چیز رکاوٹ ہے جو روح نکلنے میں رکاوٹ بنے؟ کچھ چیز ہی نہیں ہے. چادر اوڑھی. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی کے پاس ہدایت کے لیے بعض دفعہ فرشتوں کی شکل میں بھی کسی آدمی کو بھیج دیتے ہیں، بعض دفعہ کسی اپنے درویش بندے کو بھی بھیج دیتے ہیں. تو انہی میں سے ایک تھے. یہ بہت بڑے بزرگ بنے. پھر ان کے بہت سارے مریدین ہوئے. پھر بعد میں ان کو ایک دم دل میں دھچکا لگا کہ نہیں، یہ تو عجیب چوٹ لگا گیا میرے دل میں. زندگی اور موت اتنی آسان ہے، واقعی میری موت تو ایسی آسانی سے نہیں ہوگی. فوراً اس وقت کے بزرگ کے پاس گئے، وہاں بیعت ہوئے اور اس کے بعد راہ سلوک کی منزلیں طے کی. پھر خود اتنے بڑے اللہ والے بنے ماشاءاللہ. تو مال کے ساتھ اٹکا ہوتا ہے دل. دل جہاں ہے مال وہیں ہے، مال جہاں ہے دل وہیں ہے. مال جہاں ہے دل وہیں ہے. مال یہاں ہے تو دل یہاں ہے. وہاں بھیج دیں گے تو انشاءاللہ وہاں سوچیں گے بھائی کیا چیز ہے. یہاں سے مال جاتا ہے تو وہاں تعمیر ہوتی ہے نا. غالباً معراج کے ہی واقعے میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا کہ ایک محل کی تعمیر ہو رہی ہے اور بنا رہے فرشتے بنا رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے، کیا کرنے کے لیے محل بن رہا ہے یہ. پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ رک گئے، پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے. تو فرمایا کہ ارے ابھی تم بنا رہے تھے، ابھی بیٹھے ہوئے ہو. فرمایا مٹیریل نہیں آ رہا وہاں سے. جو لوگ وہاں سے اعمال صالحہ کر کے ہمارے پاس اینٹیں بھیجتے ہیں، سیمنٹ بھیجتے ہیں، بجری بھیجتے ہیں، اور وہاں کی اینٹیں اور بجری اور سیمنٹ تو دوسری مٹیریل کا ہے نا. ہاں، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس طرح. اور مشک و گارے سے اس کو جوڑا جاتا ہے. ریت و بجری سے نہیں، مشک و گارے سے جوڑا جاتا ہے. اللہم شکر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، ہمیں سخی بنائے اللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہل. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ معاف فرما دیجیے. ہمارے ظاہر و باطن کو ایک فرما دیجیے. ہمارے ظاہر کو بھی حسین بنا دیجیے، باطن کو بھی حسین بنا دیجیے. ہمارے باطن کو ظاہر سے زیادہ حسین بنا دیجیے. قبول فرما لیجیے. میرے گھر والوں کی، میرے دوستوں کی، ان کے گھر والوں کی سب کی مغفرت فرما دیجیے. دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ اس کو دور فرما دیجیے. بالخصوص مسلمانوں سے دور فرما دیجیے. ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.